عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ راہ ہدایت کے اتنے سارے راستے کھولتا ہے کہ انسان روشنیاں دیکھتے دیکھتے، حاصل کرتے کرتے اپنے سارے دامن کو کرم سے بھر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بعض چیزیں ایک دفعہ بیان کی، بعض کو 2 دفعہ بیان کیا، لیکن بعض چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جسے بار بار بیان کیا گیا۔ کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے، خلاق عالم نے بعض چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کے تذکرے بار بار کیے۔ اسی طرح بعض شخصیات، بعض انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کی حیات مبارکہ کو قرآن پاک نے متعدد جہتوں سے، کئی حوالوں سے بیان کیا، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کی سیرت کے کئی عنوانات قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان کیے، تو یہ بات بڑی درست ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کا مناظرہ، ان کا آگ میں جانا، ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، حضرت ابراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا، 60 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے۔ بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا۔ اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی، اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں، شاہ حسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہو نا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔ اتنی محبت۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا، کتنی کی محبت چمکتی ہوگی، کتنا کو رنگ نکھرتا ہوگا۔ اور دل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا دل، قرآن کو سمجھنے سیکھنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف۔ ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی گفتگو اور ان کی سیرت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، محو ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ اتنا اللہ نے حضرت ابراہیم سے پیار فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر ان کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن پاک اس محبت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ محبتیں پوری بیٹھ جائیں، پوری بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں مزاج کچھ عرصے سے بنا ہے کہ لوگ کوئی ایسا نام بچے کا رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے کسی کا نہ ہو، بڑے بڑے نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ان کے معنی پوچھتے ہیں، بڑا گہرا جا کے وہ سفر کرتے ہیں اور کوئی خاص نام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اولادوں کے نام یا صحابہ کے ناموں پہ رکھو، یا اہل بیت اطہار کے ناموں پہ رکھو، اور زیادہ برکت لینی ہو تو انبیاء کرام کے ناموں پہ رکھو۔
تھوڑا سا پیچھے جائیں، آپ تھوڑا سا پیچھے، تو ہمارے کتنے بزرگوں کا نام ابراہیم ہوتا تھا، کتنوں کا اسماعیل ہوتا تھا، کتنوں کا اسحاق ہوتا تھا۔ یہ کتنے ذوق والے لوگ تھے کہ انہوں نے ان تذکروں سے محبت کی، ان ناموں سے پیار کیا، ان ناموں کو انہوں نے حرز جاں بنایا۔ میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ مجھ سے کسی نے نام پوچھا تو میں نے کہا کہ بچی کا نام ہاجرہ رکھ لو۔ کہنے لگے یہ تو بزرگ عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا رکھ لو، یہ بھی بزرگ ہو ہی جائے گی ایک دن۔ بھئی بچی نہیں بزرگ ہونا ہے نا، لیکن وہ مطلب یہ تو بزرگوں کے نام ہے، یہ تو وڈیرے والا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ اسے جوان بھی کرے، پھر عمر لمبی دے، وہ وقت بھی آئے کہ جس میں لوگ اسے بزرگ بھی کہیں۔ ان ناموں کو اب ہم نے کیا نام سمجھ لیا ہے کہ یہ تو وہ بزرگوں کے نام ہیں۔ ان لوگوں کی دلچسپیاں، ان لوگوں کا پیار ہماری طبیعت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی ساری حیات مبارکہ لوگوں کو دین کا صحیح سبق پڑھاتے گزاری۔ عقائد جو ہوتے ہیں نا، ان کی پختگی انسان کو پختہ کرتی ہے۔ جب تک لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتے، وہ زندگی میں کسی شعبے میں بھی مومن بن کے وقت نہیں گزار سکتے۔ لوگوں کا عقیدہ توحید و رسالت اگر پختہ ہو جائے، عقیدہ توحید و رسالت اگر مضبوط ہو جائے، تو یہ جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جادو آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی سازش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں فلانا میرے خلاف کیا کر رہا ہے، ان ساری آزمائشوں سے بندہ باہر آ جاتا ہے۔ عقیدہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ اور جب انسان ڈرنے لگ جاتا ہے سانپ سے، تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے پاس آسمانی وحی کی تبلیغ کرنے والے نبی گزرے ہیں، ان سب نے عقیدہ توحید کی مضبوطی لوگوں کو سکھائی۔ کچھ عرصے سے لبرل لوگوں نے اور بعض دین بیزار لوگوں نے اس طرح کر کے دین بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک پورا فتنہ دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ عقل کو زیادہ استعمال کرنے کا فتنہ، کہ یہ چیز میری عقل نہیں مانتی لہذا میں قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ دور نکل جاتے ہیں۔ دین اسلام روحانی دین ہے، تو بعض عقلی دلائل جن سے بندے کو پوری طور پر سمجھایا جا سکے، سکھایا جا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بار بار بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں، رب وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہو، قیوم بھی ہو۔ رب کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر ایک کی ضروریات سے آگاہ ہے، کسی کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، مالک ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سکھ سے، دکھ سے، آزمائش سے، امتحان سے، کامیابی سے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو رب ہو بھی وہی سکتا ہے کہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا، تو رآ کوکبا، انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو؟ کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والا، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے
کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے خدا کی دی ہوئی توفیق سے، وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگو میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہیں، اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے، کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے۔ دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں۔ اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں، معاذ اللہ۔ وہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو، جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے، اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو۔ کیسے بیوقوف ہو، اس کو معاذ اللہ خدا بنائے ہوئے ہو، جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا رب ہے معاذ اللہ، اور تم اس کو مرمت کرانے لائے ہوئے ہو، اس کا رنگ اتر گیا اور رنگ کرانے لائے ہوئے ہو۔ میں آپ یقین کریں کبھی کبھی محو حیرت ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو خدا نے رحمت کی ہے، پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کہا بیٹا پڑھو بالغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہمارے ہاں تو لوریاں ہی حضور کی نعتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ملی، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگ اڑے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور شانوں کے ساتھ مالا مال فرمایا، چونکہ ان کا اتنا زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر، حضور کے مقدس فرامین کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید جو ہمیں ان کے تذکرے سناتا ہے، بتاتا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایک یہ کہ دیکھنا چاہیے کس چیز کے اوپر زیادہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، بھروسہ بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں ٹوٹتے بکھرتے لوگوں کے خیالات، اور جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ
پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، وہ یقین کی کمزوری ہے، عدم اعتماد۔ یعنی آپ نے سوٹ پہن لیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کا رنگ پسند کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے درزی سے سلوایا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے اسے استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جب تک 100 بندہ نہ کہے طبیعت مطمئن ہی نہیں، سارے نہ جب تک کہے مان۔ کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو جناب ہو سیانا بیانا نوجوان پڑھا لکھا وہ کہتا ہے پتہ کرو میں ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر آپ چھوڑ دیں، اتنے کمزور ہو جائیں گے آپ۔ یہی حال اللہ ماشاءاللہ خواتین کا ہے۔ اس طرح تو انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ 95 لوگوں نے آپ کی تعریف کی، 4-5 لوگوں نے تنقید کر دی، تو اتنوں کو تو کرنی بھی چاہیے تھی، اگر نہ کرتے تو نظر لگ جاتی۔ 2-4 تو ویسے بھی ہونے چاہیے، تبھی تو انسان جچتا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، توکل سے نکل آتے ہیں، اور پھر ذرا حالات خراب ہوئے نہیں، ذرا ساری زندگی میٹھا کھانے کو ملا، بڑے خوش تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اس میٹھے میں سے ایک بادام کڑوا نکل آیا، صرف ایک بادام، تو کیا آپ اس سارے میٹھے کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ بھئی نکل ہی آتا ہے، کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے، موڈ خراب کر لیں گے آپ، حد کر دیں گے۔ میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں تھا، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو پلیٹ آ گئی کھانے والی، تو وہ تھوڑی صاف نہیں تھی، تو صاحب نے تو جلال شروع کر دیا، وہ ویسٹ کوٹ سیدھی کرتے جائیں اور کہیں او ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسے کس بات کے لیتے ہو، بلاؤ مینیجر کو، پلاؤ فلانے کو، حد نہیں کر دینی۔ تو باقی سب انہیں سمجھا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، وہ آ گئے بیچارے، تو میں نے ان سے کہا آپ جائیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ بات مکمل ہوئی تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہنسے ہیں اس سے مجھے غصہ آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غصہ ہی دلانے کے لیے میں ہنسا تھا۔ او خدا کے بندے، 4000 روپے کی تو نے روٹی کھانی ہے، اور جتنی گھر میں تیری بات مانی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہ آپ جو جھوٹا انا کا بت بنا رہے ہیں نا، جھوٹا، یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کمزور آدمی ہیں۔ آپ کو جھوٹا پریشر ڈال کے عزت بنانے کا شوق ہے، آپ باتوں کے سہارے جان بوجھ کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں، یہ قد آپ کا ہے نہیں، اس لیے کہ قد اونچا ہوتا تو یہ تو ہلکی سی پلیٹ کی بات ہے، اور آپ نے ایک آدمی کو جس طرح سے رسوا کر دیا، ابھی وہ جائے گا اس کی کلاس لگ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کٹ جائے، ممکن ہے بیچارے کو چھٹی ہو جائے۔ اگر آپ کا قد اونچا ہوتا تو پھر رنگ اور ہوتا، پھر آپ اسے کہتے کہ رب میری بڑی معاف کرتا ہے، میں بھی کئی لوگوں کی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ تو جھوٹی انا کے لوگوں نے، ہمارے اندر وہ جو یقین کی کمزوری ہے، ہمارا خیال، دیکھو عزت اللہ دیتا ہے، وہ کہانیاں بنا کے لینی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا جعلی روپ پیدا کر کے لینی ہے، کبھی بھی یہ کام نہ کریں، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد پھر جو آپ پر تبصرے ہوتے ہیں وہ سننے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اس بندے کی حیثیت ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توکل، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہی ہوں، سینکڑوں لوگ ہی ہوں تو تبھی کام بنتا ہے، ہر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تولے۔ عزیز بھائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، خدا را غور کرنا، او ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو۔ لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم کو رکھ لیا۔ کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑتے، یہ خلیل اللہ ہیں۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، اوئے ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں۔ فرمانے لگے حکم تو ہے پر جبریل تیرے لیے کوئی نہیں، خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو۔ ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی، انہیں جلال آ گیا، کہنے لگی سفیان بس کر،
آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں، پہلے تو راضی ہو نا۔ فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں، پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے 2 آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا، تو ہی نہیں راضی ہو رہا۔ آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے ہی عرض کر لیں، دعا کر لیں، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما کریں دعا۔ کبھی تو راضی رہیں نا ہم رب کی تقسیم پر، کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، او کبھی تو کہیں نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کبھی تو کہیں نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری، اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے، کبھی تو راضی ہونا۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لیا نا ہم نے تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں بچتا، ارادہ ہوتا ہے کوئی زیادہ آپ سے گفتگو کی جا سکے، پر دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے، 2-4 باتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ اے میرے خلیل، آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں، نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا، اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے، کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے، اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا اس نے عزت کی، اچھی بات ہے، لیکن 2-4 جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کہا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے، وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو اے میرے خلیل، آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی، وہ تھا مقام تسلیم و رضا، ہر وقت بات ماننا، اپنے رب کی رضا کی ہر بات۔ ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا۔ اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا، اسے سونا کر کے صحیح کر کے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، کہتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو۔ استاد جی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کام تانگ ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، چہرے پہ شکن ڈال کے بھی ہو جاتا ہے، راضی ہو کے بھی ہو۔ استاد کو ستا کے بھی سبق سنائی دینا ہے اور خوش ہو کے بھی، تیاری کر کے بھی۔ والد کی بات ماننی ہے، اماں نے کام پہ بھیجا مان تو لینا ہی ہے، لیکن پہلے کہنا ہے آپ بڑے کو کہتے نہیں، ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہر بوجھ میرے اوپر ہے، ڈیوٹیاں ساری میں نے ہی کرنی ہیں، فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے۔ میں نے خانقاہوں آستانوں پہ شاگردوں میں دیکھا ہے، لوگ شرطیں رکھ کے فرما برداری کرتے ہیں، شرطیں رکھ کے کہتے ہیں پہلے میری مرضی کے مطابق نظام ہو تو پھر میں آستانے کا، استاد خانے کا فرما بردار ہوں، کیونکہ میری مرضی کا نہیں لہٰذا میں فرما بردار۔ یہ لولا لنگڑا نظام ہے۔ جو نظام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا، اس میں بندہ بس کام جو کرتا ہے تو ہنس ہنس کے کر لیتا ہے، پھر بڑا تھکاوٹ والا کام بھی ہو بندہ ہنس ہنس کے کرے تو اسے وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس کو صحیح کر کے کریں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی مقام تسلیم و رضا والی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے، سخی بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے، مسجہ کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ زبردست مہمان نواز تھے، زبردست۔ اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے، 4، اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آوے کھا کھا جاوے، راضی ہووے بلا، آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش ہے۔ روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، کھانا کھلائے، جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں، بخاری مسلم میں، کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں، تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے لیے، اپنی طبیعتوں میں گنجائش۔ ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں، کشادہ کریں اپنے دل کو، سینے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب ہاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند
بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجیں کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں، تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئیں، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں ایک کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں، یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں۔ وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب حاجرہ حضرت سارہ اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر، اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ کھولا، ان کو بہترین گندم نکلی۔ انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھیں ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھئی ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی۔ حضرت سارہ اور جناب حاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب حاجرہ نے، جناب سارہ نے، اور حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، 2 لقمے روٹی کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ جس نے کہا ہے نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہیں، عرشی یار نے۔ اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے۔ اپنی زندگی حضرت ابراہیم نے ساری مقام تسلیم و رضا میں گزاری۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میں کئی جمعوں سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، کہہ دیتے ہیں اچھا آدمی جان کے، لوگ بڑے پریشان ہیں، غریبی، کمزوری، مہنگائی، اس کے علاوہ بھی کچھ آزمائش رہتی ہے لوگوں پر۔ ہر آدمی ہی محنت کرتا ہے لیکن ضروری نہیں سب کی محنت بارآور بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، دلوں کو کبھی تنگ نہ کریں، طبیعتوں میں کبھی تنگی پیدا نہ کریں۔ اور سب سے ضروری بات جو اس ساری گفتگو کے بعد آپ سے عرض کرنی ہے، دنیا داروں سے امیدیں نہ لگائیں۔ غریبوں سے، کمزوروں سے عرض کروں گا کہ امیدیں، ذریعہ دنیا دار بنیں گے لیکن وہ بھی جب رب چاہے گا۔ اپنی امیدیں اپنے رب کریم سے وابستہ کریں، اس لیے کہ رب جب بندوبست کرتا ہے تو پھر بغیر حساب کتاب بھی کرتا ہے، وہ سب سے بہترین اہتمام کرتا ہے۔ اپنی ساری آرزوؤں کا، ساری امیدوں کا، ساری خواہشات کا مسکن اپنے مالک کی ذات گرامی کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازے گا
تو بڑے کرم سے، بڑے فضل سے، بڑی عطا سے نوازے گا۔ اللہ کریم ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔